من الطاهرين وأصحابه المهديين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. آمين. الحمد لله رب العالمين. حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا سلسلہ کیا سورہ بقرہ کی آیت شریفہ ہے، جس کا عرض یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. یہ ایمان والوں سے مخاطبت ہے، ایمان والوں سے خطاب ہے. جو کامل اکمل مکمل و مومن ہے ان سے خطاب کیا گیا ہے. اور باتوں کے ساتھ اس میں فرمایا گیا ہے کہ ایمان لانا، مومن کہلوانا آسان بات نہیں ہے. امتحان پر امتحان دینے پڑتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے ڈرایا جائے گا. زندگی بھر ڈرا ڈرا کے امتحان لیا جائے گا. یہ چیز ٹھیک کی جائے گی، وہ چیز ٹھیک کی جائے گی، یہ طلب کر دی جائے گی، وہ طلب کر دی جائے گی. ایمان والوں کے سروں پر خوف کی تلوار لٹکتی رہے گی. والجوع، اس کے بعد بھوکے رکھ کر، پاپوں میں مبتلا کر تنگ دستی میں مبتلا کروا کر آزمایا جائے گا. ونقص من الاموال، پھر ان کے مالیں طلب کر کے یہ بزنس سا چلے گا، وہ سا چلے گا، وہ کاروبار سا چلے گا، نوکری سی چلے گی، یہ گیا، وہ گیا، یہ گیا، بہرحال گیا ہی گیا آج کی زندگی. ونقص من الاموال، اس سے بھی اکتفا نہیں فرمایا گیا بلکہ والانفس، یہ سب چیزوں میں تم ثابت قدم رہو گے تو پھر تمہاری جانوں کو ہلاکت میں ڈال کر امتحان لیا جائے گا. تمہاری جانوں کو، ہماری عزیز ترین لوگوں کی جانوں کو، بیوی کو، بچوں کو، بھائی بہن کو، ماں باپ کو، خود کو ایسی ایسی موذی، ایسی مہلک بیماریاں لگا دی جائے گی. الحفیظ الامان، جانوں کو ہلاکتوں میں ڈال کے انہوں ملے یہ گیا، وہ گیا. والانفس، جانوں کو بھی ہلاکتوں میں ڈال کر آزمایا جائے گا. آخر میں والثمرات، اولاد کو طلب کر کے، اولاد کو نیست و نابود کر کے، اولاد کو سب سے ہستی سے مٹا کر دیکھیں گے کہ یہ ہماری طرف آتا ہے یا بھاگ جاتا ہے. جنہیں سارے امتحانوں میں کامیاب ہو جائے تو بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ہمارے نیک صالح فرمانبردار بندوں پر جب آفتیں پڑتی ہیں، اقدار پڑتے ہیں، آزمائے جاتے ہیں، مصائب کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. بے شک
ہم سب اللہ ہی کی ملک ہے اور اللہ ہی کی طرف واپس جانے والے. اولاد گئی، ماں باپ گئے، بھائی بہن گئے، بیوی گئی، بچے گئے، فلاں گئے، ٹھیک ہے، ہم بھی اللہ ہی کی طرف جانے والے. یہ سب اللہ کی طرف گئے، ہم بھی اللہ ہی کی طرف جانے والے. تو یہ مومنوں سے، ایمان والوں سے امتحان کا معاملہ ہے. اور یہ سارے امتحانات سید الشہداء ابن رسول اللہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا معلیٰ میں ہوئے. سب کے سب ہوئے، پورے کے پورے ہوئے. خوف سے آزمایا گیا، ڈر سے آزمایا گیا، بھوکا رکھ کے، پیاسا رکھ کے آزمایا گیا، غلام کو جانوں کو ہلاکت میں ڈال کے آزمایا گیا. اور ثمرات، صاحبزادوں کی شہادت، بھتیجوں کی شہادت، بھائیوں کی شہادت، بھانجوں کی شہادت، سب امتحان آج ہی کے دن، عاشورے کے دن مکمل امتحان سید الشہداء کا لیا گیا. ان کے رتبے ہیں، جن کے رتبے ہیں، سوا ان کے سوا مشکل ہے. یہ سید الشہداء کا مرتبہ تھا. امام علی مقام کا مرتبہ تھا کہ یہ سارے امتحانات کو ہنستے بولتے سجتے گئے. لفظ شکایت، سارا خاندان لٹ گیا، سارا کنبہ لٹ گیا، بھرا پورا گھر کربلا میں آیا تھا، خالی ہو گیا، کوئی نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے صبر و استقلال، جذبات سے کوئی حد سے شکایت آئی نہ، ماتھے پہ بل آیا، صابر و شاکر رہے. جب بھی کوئی شہید ہوتا، بھانجے، بھتیجے، بھائیاں، اس کے صاحبزادے، جب بھی کوئی شہید ہوتا، آسمان کی طرف سے کے فرماتے اللہم تقبل هذه العطیہ، اے اللہ حسین کی اس قربانی کو قبول فرما. ابھی آپ ہم دمبا بیٹھ کے نہیں دعا نہیں کرتے، جانوں کی قربانی دے رہے، آسان بات نہیں. فرماتے قبول فرما. جب کوئی شہید ہوتا، آسمان کی طرف سے کہ اللہم تقبل هذه العطیہ، اے اللہ حسین کی یہ قربانی کو بھی قبول فرما. ایک دو لام تناہی سلسلہ قربانیوں کا، وہ بھی ایک ہی دن میں، دن کے ایک مخصوص حصے میں. مذاق نہیں ہے، دل پہ آ کر کے سوچو تو معلوم ہوگا کہ یہ کیا قربانیاں تھیں. حضرت قبلہ اپنے شعر میں فرماتے ہیں اے کوہ پے کرو صبر و رضا امام حسین، اے کوہ پے کرو صبر و رضا امام حسین، ملا نہ سن کوئی آپ کا امام حسین. وہ پہاڑ صبر کا، استقلال کا، عزم کی چٹان، پہاڑوں کے ویسا صبر، پہاڑوں کے ویسا استقلال، پہاڑوں کے ویسا سید الشہداء کا معاملہ. سب کچھ ہو گیا، ہلے نہیں، جنبش نہیں ہوئی. دوسرا ہوتا ابھی ہمارے گھر میں بابا کسی کا بھی طبعی طور پہ اللہ کی موت سے جو مرتا ہے آدمی، بستر مرض پہ طبعی طور پہ مرے تو دنیا کے شکوے شکایت ہے اللہ تعالیٰ سے، دنیا کے گلے بہن گریا کیا کیا نہیں ہوتا. ایک سے دو مصیبت آ گئے تو اللہ تعالیٰ کی شان میں شروع ہو جاتا ہے حمید ملے تھے کیا، حمید ہے کیا، حمید ملے ہمارے ساتھ بھی چاہیے تو پریشانیاں بسیں آزمائی تھے. ایک آدھ کسی کی موت ہوئی کوئی آج یہاں صبح سے شام تک روایتوں میں آیا ہے، مستند روایتوں میں سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام شب عاشور جو آپ کو دیکھا گیا، عاشورے کی شب
داڑھی مبارک میں اور زلف مبارک میں ایک بال سفید نہیں تھا، ایک بال، نہ داڑھی مبارک میں ایک بال سفید تھا، نہ زلف مبارک میں ایک بال سفید تھا، سب وقت کالے بال۔ لیکن انہیں دیکھنے والوں نے دیکھا، عاشورے کی صبح ظاہر ہوئی اور پھر مارے گئے کربلا کا جنم ہوا، ایک کے بعد ایک شہادتیں ہوتی رہی، غم پہ غم، صدموں پہ صدمے، امام عالی مقام پر کے خلد ستر ہوتے رہے۔ عاشورے کی اصل کے قریب جب سید الشہداء کو دیکھے لوگ تو پہچان نہیں سکے، داڑھی مبارک میں ایک بال کالا نہیں تھا، سارے داڑھی مبارک کے بال سفید ہو گئے تھے، ایک بال زلف مبارک میں کالا نہیں تھا، سب سفید ہو گئے تھے، صدموں سے، غموں کی شدت اور صدموں سے پورے بال سفید ہو گئے چند گھنٹوں میں۔ ایسا کوئی واقعہ دنیا میں جس کے سر کے اور داڑھی کے بال چند گھنٹوں میں سفید ہو جائے؟ کوئی ایک شب پہلے ایک بال نہ داڑھی مبارک میں کالا تھا، سفید تھا، نہ زلفان مبارک میں سفید تھا۔ واہ واہ، غور کرو کیسے مسائل تھے، کیسے مشکلیں تھی، کیسے آفات تھے۔ چند گھنٹوں میں ایسا ہو گیا کہ پورے داڑھی مبارک کے بال سفید ہو گئے، پورے زلفوں کے بال سفید ہو گئے، غم پہ غم، صدمے پہ صدمہ۔ مذاق نہیں بابا، اپنے عزیزوں کے، اپنے چاہنے والوں کے، اپنے جگر کے ٹکڑوں کی ایک ایک ناش لاتے، خطاب میں لٹاتے، ایک ایک ناش لاتے، خطاب میں لٹاتے۔ مذاق نہیں ہے، ایک ناش اٹھا کے بتاؤ کتنا صدمہ ہوتا، کتنا غم ہوتا۔ یہاں تو لائن لگی ہوئی ہے، لائن لگی ہوئی ہے، خطاب میں آنے ناچے، پھر سب عزیزوں کی، ان کی جگر کے ٹکڑوں کی، عزیزوں کی، چاہنے والوں کی، مذاق نہیں۔ سوچ کے دیکھو کیا مسائل ہیں سید الشہداء علیہ السلام کے، ابن رسول اللہ کے۔ اس لیے ان کی وجوہات کیا تھی، کیا قصور تھا، کیا خطا تھی؟ صرف یہی کہ دین اسلام کو باپ کی جاگیر سمجھ لیے تھے بنی امیہ کے غنڈے، باپ کی جاگیر سمجھ لیے تھے دین اسلام کو، بنی امیہ کے دہشت گرد، بنی امیہ کے غنڈے۔ امام ان کی اصلاح فرمانا چاہتے تھے کہ میرے نانا 23 سال سخت مشقتیں اٹھا کر، سخت تکلیفیں اٹھا کر اس دین کو سینچا ہے، وحشیوں کو، درندوں کو انسان بنایا، ان کا وحشی پن، ان کی درندگی کو چھڑوایا، اسلام میں داخل کیا، دوزخ کی آگ سے بچایا۔ مسجد نبوی شریف میں مدینہ طیبہ کے دوران کے قیام کے دوران، مکہ معظمہ کے قیام کے دوران حرم مکہ میں ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ نہیں فرمائے، سب کے ساتھ میدان جنگ میں محاذوں پہ سب سے آگے رہے ہیں۔ مہینوں ایسے گزرے کہ آپ انہوں کی پیٹھ سے نیچے نہیں اترے، تیمم کرتے اور نماز ان کی پیٹھ پہ ادا فرماتے، اسلحہ سے لے فوجی لباس میں
اوپر آگ نیچے آگ، سب سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں ہوتے، صحابہ کرتے یا رسول اللہ ہم غلام آپ کے آگے رہیں گے، آپ کا پہلے پتا ہو گیا، ہمارے پیچھے رہیے۔ فرماتے نہیں، اگر میں پیچھے ہو گیا تو تم لوگوں کی ہمتیں پست ہو جائیں گی، میں آگے رہا تو تم چست و توانا رہو گے، تمہاری ہمت کے لیے میں سب سے آگے رہتا ہوں۔ کتنی محنتیں مشقتیں آپ نے فرمائی، لہو لہان ہوئے، خون سے جوتے بھر گئے، داڑھی مبارک خون میں تر ہو گئی، منہ بھر بھر کے خون کے فوارے چھوٹے، یہ اذیتیں، یہ تکلیفیں برداشت کرنا ہے۔ یہ رسالت میں آپ نے اشاعت دین کے لیے میری نانا کی اتنی محنتوں کو میں ایسے ہی برباد ہونے نہیں دوں گا، ڈٹ کے کھڑا ہو جاؤں گا، اپنی گردن، اپنے عزیزوں کی گردن، اپنے بچوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے عزیز ترین لوگوں کی گردنیں دے کر دین کو سینچوں گا، پھر دین کو لہلاؤں گا۔ یہی مقصد تھا۔ اسی لیے سرکار غریب نواز نے اپنی روائی میں فرمایا ہے، غریب نوازی کا حق ہے، اگر دوسرا ہوتا تو کفر کے فتوے لگا دیے جاتے اس سے۔ دین استو حسین، دین پناہ استو حسین، حسین ہی دین ہے اور حسین ہی دین کو پناہ دینے والے ہیں۔ حسین ہی دین ہے اور دین کے پناہ دینے والے، دین کو پروان چڑھانے والے بھی حسین ہی ہیں۔ دین استو حسین، دین پناہ استو حسین۔ بربریت، ظلم، غنڈہ گردی، دہشت گردی کی انتہا کر دی گئی، انتہا کر دی گئی۔ مارے کے کربلا سے پہلے حضرت آدم تک، مارے کے کربلا کے بعد قیامت تک نہ کوئی ایسا واقعہ پہلے ہوا ہے، نہ قیامت تک ہونے والا ہے۔ شہادتوں کے بعد قتل کر دینے کے بعد بھی ان کے کلیجے، ان کے دل ٹھنڈے نہیں ہوئے۔ شہداء کرام کی نعشوں کے مسئلہ کیے گئے۔ جاہلیت کے زمانے میں، اسلام آنے سے پہلے عربوں میں یہ رواج تھا کہ قتل کرنے کے بعد دشمن کی نعشوں پر گھوڑے دوڑائے جاتے تھے، گھوڑوں سے ان کی نعشوں کو ریزہ کر دیا جاتا تھا۔ جیسا بعض وقت آپ دیکھیں ہوں گے لاریوں کے، بڑی گاڑیوں کے نیچے آگے لوگ مرتے تو ویسے پاش ہو جاتے، ویسے طاقت میں گھوڑے نعشوں پہ دوڑا کے نعشوں کو پھاڑ دیا، پھٹ جاتی تھی نعشیں، ریزہ ہو جاتے تھے۔ اور ایک طریقہ تھا کہ دشمن کو قتل کرنے کے بعد اس کے کان کاٹ لیے جاتے تھے، اس کی ناک کاٹ لی جاتی تھی، ہونٹاں سب کاٹ لیتے تھے تاکہ دیکھنے میں ہیبت ناک دکھے، خوفناک دکھے۔ یہ قسم کی مردے کی یا مرنے والے کی بے عزتی، توہین تصور کی جاتی تھی۔ اب اس کے آنکھ ناک کان کاٹ لیں گے تو کیسی بھئی دکھیں گی مردے کی۔ اسی طرح کیا گیا۔ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، حضور نے سختی سے فرمایا کہ ہرگز خبردار کسی ناش کا مسئلہ نہ کیا جائے، کسی کے ناک کان کاٹ،
نہ کاٹے جائیں. حالانکہ اسلامی غزوات میں بھی بڑے بڑے دشمنوں کو، بڑے بڑے قبائل عرب کو ختم کیا گیا. صحابہ کے دلوں میں تھا کہ ان سے انتقام کیا جائے، مرنے کے بعد بھی حضور نے منع فرمایا نہیں. ناش کا چاہے وہ کافر ہو، دشمن ہو، ناش کا احترام کیا جائے، احترام سے دفنایا جائے، احترام سے کفنایا جائے، احترام سے اس کے رسومات ادا کیے جائیں. رسالت نام صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ جہاد تشریف فرما تھے. حضرت عمر کی سرکار کے ساتھ تھے. ایک جنازہ مدینے سے گزر رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے جنازے کی تعظیم کے لیے. حضرت عمر کو بہت تعجب ہوا. عرض کہ یا رسول اللہ یہ یہودی کا جنازہ ہے، یا رسول اللہ یہ یہودی کا جنازہ ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کسی مسلمان کا جنازہ ہے آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ یہ یہودی کا جنازہ ہے. 3 مرتبہ حضرت عمر متوجہ کیے سرکار کو. فرمایا ہاں عمر میں جانتا ہوں، یہودی کافر کی تعظیم نہیں، میں انسانیت کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا ہوں. یہودی بعد میں ہے، پہلے انسان ہے. کافر بعد میں ہے، پہلے انسان ہے. میں یہودیت کی تعظیم کے لیے نہیں، انسانیت کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوں. یہ حضور نے سکھایا، اس کی تعلیم دی. اور وہ وہی نامعقول کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے آل رسول کے شہادتوں کے بعد ان کی نعشوں کے ساتھ بھی بے حرمتی کیے، جاہلیت کی رسمیں نبھائے. نعشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، گھوڑے چلائے گئے، اعضا کاٹے گئے، جسمانی اعضا کاٹے. یہ تھی ان کی دہشت گردی، ان کی الٹا گردی، بربریت، شقی القلب. پھر بھی ان کے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوئے. تمام خانواد رسول کی شہادتوں کے بعد یہ لعین، یہ شقی القلب اہل بیت اطہار کے خیموں پر حملہ آور ہوئے. شہزادیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی، ان کے مال و اسباب سے لوٹ لیے گئے، ان کے خیموں میں آگ لگا دی گئی، ان کی چادروں میں آگ لگائی گئی. جتنا مال و اسباب تھا سب لوٹ لیا گیا. شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا 5 برس کا سن ہے، ابھی 5 سال پورے بھی نہیں ہوئے تھے. کان میں گوشت والے تھے شہزادی کے رخساروں پر تماچے مارے گئے اور ان کے گوشت والے ایسے کھینچے گئے کہ یہ کانوں کی لوٹیاں پھٹ کے خون بہنے لگا. ارے اولاد والوں، جس پہ ہاتھ رکھے سوچو ہماری اولاد کے ساتھ ایسا کوئی کیا کیا کریں گے. کسی کا انتقال ہوتا ہے، طبعی موت سے سارے عزیز و اقارب جمع ہوتے ہیں، محلے والے جمع ہوتے ہیں، دوست احباب جمع ہوتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں، سکون کے تشفی بخش
کلمات کہے جاتے ہیں، ان کو حاضریں بھجائی جاتی ہے، کھانے کھلائے جاتے ہیں، ان کو سمجھایا جاتا ہے، صبر کی تلقین کی جاتی ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ابھی نظروں کے سامنے ثمر رسالت تباہ و تالا ہوا، ایک 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 کر کے سارے شہزادگان کو تحریر کیا گیا، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، شعبان سے نکلے ہوئے ہیں گھروں سے اپنے، کئی مہینے گزر چکے ہیں، کبھی سفر میں نکل کے دیکھو کتنی تکلیف ہوتی ہے سفر کی۔ آج ہوائی جہازوں کا سفر اتنا آرام دہ سفر کے باوجود بھی ہم سفر سے تھک کے دور ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا سفر کتنا ہی آرام دہ ہو، جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، شعبان سے گھر سے نکلے ہوئے سفر میں ہے، کربلا آئے گا، بلایا گیا، دعوتیں دی گئی، خطوط کے خطوط بھی جائے گئے، وقت پہ وقت بھیجے گئے، قسمیں دی گئی کہ اگر آپ تشریف نہ لائیں تو کل اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم آپ سے سوال کریں گے، آپ جواب دے رہیں گے کہ ہم نے ہدایت کے لیے آپ کو بلایا اور آپ تشریف لے لائے۔ ایسی حالت میں آئے، مسافر آتے ہی ان پر کھانا پانی بند کر دیا گیا، کئی دن سے پانی بند ہے، کھانے کا ایک دانہ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معصوم شہزادے ہیں، معصوم شہزادیاں ہیں، ضعیف عورتیں ہیں، ضعیف لوگ ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی شکوہ شکایت نہیں، پھر ان کے سارے گھر کو تنظیم کیا گیا، اس پہ بھی کوئی شکوہ نہیں۔ ارے اب تو کم وقت ہو، دنیا کا رواج ہے میت کے گھر میں دلاسے کیے جاتے ہیں، آگ لگائی گئی خیموں میں، آگ پہلے سہمیوں میں بیٹھے ہیں، دن بھر اپنے عزیزوں کو روتے 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 آنسو خشک ہو گئے ہیں ان کی خیمے جلائے گئے، ان کے مال اسباب لوٹے گئے، شہزادیوں کو تماشے مارے گئے۔ امام زین العابدین بیمار ہیں، رش پہ رش آ رہا ہے، قدم چل نہیں سکتے، اٹھ کے کھڑے ہوتے ہی گر جاتے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہوتے ذوق اور بیماری کی کمزوری کی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ آگ لگ گئی، چاروں طرف خوفناک آگ لگی ہوئی ہے، امام زین العابدین اٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بے شک ثانیہ زہرا ہے، آگ کی پرواہ کیے بغیر، آگ کے ایسے آسمان سے باتیں کرتے ہوئے شعلے آگ کے لپیٹوں کی، آگ کے شعلوں کی پرواہ کیے بغیر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے خیمے میں تشریف لے جاتی ہے اور اپنے بھتیجے کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر دوسرے خیمے میں منتقل کرتی ہے۔ خود بھوکی ہے، پیاسی ہے، سرموں سے غموں سے نڈھال ہے، لیکن واہ ہری امت، واہ ہری امت، کبھی حسین، کبھی فاطمہ، کبھی زینب، کبھی حسین، کبھی فاطمہ، کبھی زینب، جہاں پہ جیسی ضرورت تھی بن گئی زینب، جہاں پہ جیسی ضرورت تھی بن گئی زینب، کبھی حسین،
کبھی فاطمہ، کبھی زینب، جہاں پہ جیسی ضرورت تھی بن گئی زینب۔ کربلا معلیٰ میں شہادتوں کے بعد حسینی پرچم کو تھامنے والی، بلند رکھنے والی اور حسینی مشن کو آگے بڑھانے والی بنت حیدر شہزادی زینب سلام اللہ علیہ وسلم، اتنی اقدار، اتنی پریشانی، اتنے مسائل، اتنی مشکلیں حضرت حوا سے لے کے قیامت تک کے کسی عورت پر نہیں پڑی ہے جتنی شہزادی زینب پر پڑی۔ سارے مسائل، مشاعر، ہر چیز دیکھیں، جلائے، لوٹے، چادریں چھینی گئی، ننگے سر کر دیے گئے اہل بیت۔ ارے وہ تھے کہ فرشتے بھی جبریل امین کے حاضر ہوتے تو اور اجازت لیتے کہ یا رسول اللہ جبریل کو حاضر ہونے کی اجازت ہے، سرکار دو عالم اجازت دیتے تو جبریل حاضر ہوتے۔ یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وہ گھر ہے کہ فرشتے بھی بغیر اذن کے، بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے۔ فلک نے، آسمان نے کبھی ان شہزادیوں کو کبھی بے پردہ، بے ردا نہیں دیکھا، جن کا کوئی ناخن نہ دیکھ سکے، فرشتے نہ دیکھ سکے۔ یہ وہ شہزادیاں ہیں، جبریل امین تک ان شہزادیوں کے چہروں پہ کبھی نظر نہیں پڑی، دیکھ نہیں سکے۔ آج وہ شہزادیوں کی سروں سے چادریں چھین لی گئی، بڑھانا سر کر دیا گیا، اور وہ رات جو گزری کربلا کی، جس کو عرف عام میں شام غریبہ کہا جاتا ہے، بڑی خطرناک رات، گھرے پورے، پورا گھر لٹ چکا ہے، کوئی نہیں ہے، چاروں طرف ناشیں بکھری ہوئی پڑی ہے، تازہ تازہ خون کے دھبے ہیں۔ کربلا کی وحشتناک صحرا میں کہیں سر چھپانے کی جگہ ظالموں نے نہ چھوڑی، دن رو رو کے کٹا، رات ایک نئی مصیبت لے کر آئی۔